غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب اسرائیل کی دہشت گردی کو جنگ کا نام دینا غلط ہوگا، کیونکہ پچھلے 35 دنوں سے غزہ پر مسلسل بم برسائے جا رہے ہیں۔ غزہ اب پوری طرح سے کھنڈرات میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے وحشی درندے جان بوجھ کر اسپتالوں اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ موت ہو۔ اسرائیل کی فوجی حکمت عملی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ حماس اس کا نشانہ ہے، بلکہ حماس تو محض بہانہ ہے۔ دراصل پورے غزہ پر قبضہ اس کی ترجیحات میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ پر جنونی انداز میں بم برسائے جا رہے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فورسز نے آج جمعہ کو کم از کم 3 اسپتالوں اور ان کے قریب فضائی حملے کیے۔ اسرائیل کی بمباری میں اب تک ہزاروں افراد شہید اور بے گھر ہوئے ہیں۔ زخمیوں اور متاثرین کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ بمباری میں غزہ شہر کا سب سے بڑے الشفا ہاسپٹل کے صحن کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسپتالوں کے ڈائریکٹر نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں نہ پانی ہے، نہ خوراک، نہ بجلی اور تباہ کن صورتحال ہے۔ غزہ کی پٹی کے تمام اسپتال مسلسل اسرائیلی بمباری کے زد میں ہیں، جس سے وہ زخمیوں کو اپنی خدمات بھی فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ القدس اسپتال مسلسل اسرائیلی گولہ باری کا نشانہ بن رہا ہے اور وہاں کا اسٹاف بھی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ کئی اسپتالوں میں درجنوں بچے بجلی کی بندش سے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ غزہ کے باغات اور محلے قبرستان میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ خاندان کے خاندان اسرائیلی دہشت گردوں کی بمباری میں شہید ہو رہے ہیں، جنہیں اجتماعی قبروں میں دفن کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی بمباری کی شدت میں مسلسل اضافہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا مطلب حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ فلسطینی غزہ کی پٹی میں زیر حراست قیدیوں کی رہائی کے بغیر کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جمعرات سے شمالی غزہ میں روزانہ 4 گھنٹے کے لیے کارروائیاں روکنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جمعہ کے روز یروشلم میں مسجد اقصی پہنچنے والے نمازیوں پر گولیاں برسائیں۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ قابض فوج نے دھاتی گولیاں اور زہریلی آنسو گیس چلائی۔ نمازیوں کا تعاقب کیا گیا اور ان میں سے متعدد پر حملہ بھی کیا گیا۔ یہ لگاتار 5واں جمعہ ہے جس میں نمازیوں کو جنہیں قابض انتظامیہ نے الاقصی میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، پرانے شہر سے متصل وادی الجوز میں محلے کی گلیوں میں نماز ادا کرتے ہوئے انہیں دبایا جاتا ہے۔ ایک طرف غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب مغربی کنارے میں بھی فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جمعرات کو مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 18 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان میں سے 14 کی موت جنین شہر میں فوجی آپریشن کے دوران ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2005 کے بعد مغربی کنارے میں جنین میں فوجی آپریشن نے سب سے زیادہ جانیں لی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوجیوں یا آبادکاروں کے ہاتھوں مغربی کنارے میں تقریباً 180 فلسطینی شہید اور اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مغربی کنارے میں 1000 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ TRT کی خبر کے مطابق اسرائیلی دہشت گردوں نے اب تک فلسطین کی 59 مساجدوں پر حملہ کیا ہے۔ دہشت گرد ریاست اسرائیل فلسطینیوں کے جذبے سے اتنے خوف میں مبتلا ہے کہ اس نے اب اپنے کنسٹرکشن پروجیکٹس کے لیے بجائے فلسطینی ورکرز کے بھارتی مزدوروں کو ملازمت دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ دیکھنا ہے صہیونیت کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی BJP حکومت کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔